آج 15ویں تراویح میں ہم نے 18ویں پارے کے نصف سے لے کر 19ویں پارے کے ثلاثہ تک تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منافقین نے نبی علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے کے لیے ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان تراشی کی تھی، جس کی اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں تردید فرمائی اور بےہودہ بکواس کرنے والوں پر ملامت فرمائی اور تنبیہ فرمائی کہ اگر تم مومن ہو تو آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ تو زمین اور آسمان کا نور ہے، مومن تو وہی ہے جو اللہ کے نور کو اپنے لیے رہنمائی سمجھے اور دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے۔ رسول کی مخالفت تم کو کسی فتنے میں گرفتار کر سکتی ہے۔ اب اس کے بعد سورہ فرقان شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے نبی، تمہارا رب تمہاری مدد کے لیے کافی ہے۔ آپ لوگوں سے کہہ دیں کہ میں تبلیغ دین کی تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت تو بس یہی ہے کہ تم سیدھا راستہ اختیار کرو اور ایسے نیک بندے بنو جو زمین پر نرم چال چلتی ہیں، جہالت کے کاموں سے بچتے ہیں، اور اگر کوئی جاہل ان کے منہ کو آئے تو اس کو سلام کر کے الگ ہو جاتے ہیں۔ مومن کے لیے اعلیٰ اجر مقرر ہے اور جھٹلانے والوں کو ایسی سخت سزا ملے گی کہ جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد سورہ شعراء شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے نبی، اگر کچھ لوگ ایمان نہیں لاتے تو تم ان کے غم میں جان کو نہ گھلاؤ۔ بے شک ہم ایسی نشانیاں نازل کر سکتے ہیں جن کے آگے منکروں کی گردنیں جھک جائیں گی، لیکن چونکہ یہ لوگ حق کو جھٹلا چکے ہیں اس لیے انہیں اپنے کیے کی سزا عنقریب مل جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جناب موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کے واقعات کو ذکر فرماتے ہیں کہ ہر واقعہ میں رہنمائی اور ہدایت پانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، لیکن منکروں میں سے اکثر نہیں مانتے۔ انہیں جلد اس چیز کی حقیقت معلوم ہو جائے گی جس کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ قرآن حکیم کو کیوں نہیں دیکھتے جو خود ان کی زبان میں نازل فرمایا گیا ہے؟ کیا واقعی تم کو نبی اور ان کے ساتھی ایسے ہی نظر آتے ہیں جیسے شاعر اور ان کے دوست ہوتے ہیں؟ کیا واقعی قرآن مجید تم کو کسی شاعر کا کلام معلوم ہوتا ہے؟ شاعروں کی پیروی تو بہکے ہوئے لوگ کرتے ہیں۔ اے لوگوں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ شعراء تو ادھر ادھر بھٹکتے پھرتے ہیں اور جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں۔ اب اس کے بعد سورہ نمل شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی ہدایت اور بشارت ایمان لانے والوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں اور آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ بلا شبہ قرآن مجید ایک حکیم اور علیم ہستی کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ ہم نے منکرین کے اعمال ان کی اپنی نظر میں مرغوب بنا دیے ہیں تاکہ وہ جہل مرکب میں مبتلا ہو کر مستقل خسارے میں رہیں اور آخرت میں ہرگز نجات نہیں پائیں گے۔